السلام علیکم، میں ہوں ابرار سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گپ شپ ود ابرار۔ آج ہم پاکستان کی سیاست اور معیشت کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے۔ مارچ کے ایونٹس کے بعد اچھی خاصی پرابلم میں جا رہا ہے ملک، ہر طرف پہلے سے برے حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ آنے والا کل کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ باقی سارے ملک میں جو ہے، دنیا میں سب طرف لوگ جو ہے وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ آج اگر مشکل ہے تو کل اس کا حل نکل آئے گا اور بہتر ہو جائیں گے حالات۔ ہمیں ابھی اگر اگلے 1 مہینے دیکھیں، 3 مہینے دیکھیں، اگلا سال بھی دیکھیں، اگلے 3 سال بھی دیکھیں تو ہمیں کچھ معاشی حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سیاسی حالات جو ہے وہ ابھی تک تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نے ابھی تک یہ کوشش شاید نہیں کی کہ ان کو سیدھا کیا جا سکے، ان کو سدھارا جا سکے۔ ہمارے ملک کے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار سب کے سب اپنی اپنی خواہشات، چھوٹی چھوٹی خواہشات کا شکار ہیں۔ بے شک یہ خواہشات ان کے لیے بڑی ہوں گی، لیکن یہ اپنا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر کسی نے ملک کا مفاد داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ 4 بڑے کی پلیئرز اس وقت ہماری سیاست میں موجود ہیں، جو ان میں سے عمران خان اور ان کی جو پارٹی ہے اور ان کے ساتھ 70% تو عوام لگتا ہے کہ ہے، کیونکہ 3 بڑے صوبوں میں ان کی حکومت ہے۔ صرف ایک صوبہ سندھ جو ہے اس میں زرداری صاحب کی حکومت ہے، لیکن وہ بھی کوئی اب اتنی اسٹرانگ بنیادوں پہ نہیں رہی، اور پنجاب ہاتھ سے جانے کے بعد نون لیگ کی پوزیشن تو بہت ہی کمزور ہو گئی ہے۔ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ مفادات تو یہی تھے کہ اپنے اپنے جو ان پر الزامات ہیں اور جو ان کے مقدمات کا سامنا ہے نیب میں، اور اس کے علاوہ ان سے بچا جا سکے۔ اس کے لیے بے شک دونوں پارٹیوں نے بڑی کوشش کی اور اس میں تو وہ کامیاب ہو گئی ہیں بڑی حد تک۔ گو کہ نیب کے قانون میں جو انہوں نے ترمیم کی ہے، یہ ترمیم اتنی آسانی سے تو نہیں جا سکتی۔ اس میں اگر حکومت چینج ہو جاتی ہے تو یہ سارے قوانین واپس بھی ہو جائیں گے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ بھی اتنی آسانی سے بچ سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ نیوٹرلز جو ہے وہ کوشش کریں کہ یہ عرصہ لمبا کریں اور اگلے الیکشن میں کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر کریں، اور پھر پی ٹی آئی کی سیاست ظاہر ہے ختم ہو جائے گی۔ لیکن موجودہ حالات یہ سیٹ اپ اب ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اوریجنل پروگرام گو کہ یہی تھا۔ میرے پاس دیکھیں تو یہاں پہ میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کی ڈرائیو تھی، انہوں نے کوشش کی ساری، اور انہوں نے پروگرام تو واقعی بہت زبردست بنا دیا۔ ان کی حد تک تو معاملہ صحیح تھا، لیکن زرداری صاحب نے جب کیا تو نیوٹرلز اور خود جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی تنزلی کا شکار ہیں، عوام میں ان سے نفرت پائی جاتی ہے، اور وہ باہر نکلیں گے تو مہنگائی اور دوسرے عوامل کی وجہ سے ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی، اور لگتا یہی تھا۔ اصولی طور پہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں یہ شامل نہیں تھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بھی چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی تھی اوپر سے، پہاڑی کے اوپر سے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے عمران خان کو ہٹا دیا اور شہباز شریف اس کی جگہ پر آ گئے، اس میں کوئی شک نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے، اور کوشش کے باوجود نہ تو اس کی سپیڈ میں کمی ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور لگتا ہے کہ جب وہ فل امپیکٹ سے ٹکرائے گی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست پاش پاش ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جماعتیں اب ڈیسپریٹ ہو گئی ہیں۔ باقی جماعتیں تو پہلے ہی لا تعلقی کی حد تک تھیں، کیونکہ اے این پی اور مولانا فضل الرحمان اصل میں تو سیاست سے آؤٹ ہو ہی چکے تھے، اب مانے نہ تو رہتا بات ہے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی لگتا ہے کہ مستقبل کی سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں، اسی لیے وہ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں۔
شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ آخری جنگ ہے، اس میں جو بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے یہ واقعی لمحہ فکریہ بن گیا ہے کہ اس گرداب سے کیسے نکلیں۔ اگر اس امپورٹڈ حکومت کے آگے مزاحمت نہیں کرتے تو یہ ایسی سواری ہوگی، یہ ایسے ہمارے اوپر سوار ہوگی کہ پاکستان پھر اسی پرانی ڈگر پر چلے گا، پھر آپ IMF کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، آپ پھر وہ قرضوں کے نہ ختم ہونے والے گرداب میں پھنس چکے ہوں گے۔ اگر ہم اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں تو نیوٹرلز جو ہے وہ اپنے مفادات کی وجہ سے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کی سروائیول کا سوال ہے، تمام پارٹیوں کا۔ نیوٹرلز کے لیے بھی اب مسئلہ بن گیا ہے۔ انہوں نے اتنے عرصے تک جو حکومت کی ہے پاکستان کے عوام پر، پاکستان پر، اب اس کو وہ مضبوط کرنے کا جب وقت تھا تو اس وقت میں عمران خان صاحب بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے۔ نیوٹرلز کا مفاد یہ تھا کہ عمران خان کو دبا دیا جائے، کیونکہ اس کی آواز اٹھ رہی تھی، انہیں نظر آ گیا تھا، اور اس کی خودسری کو دبانے کی کوشش کی جائے اور اس کو نیچے لگا کر رکھا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے جو افواج میں اعلیٰ افسران ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان سب کے مفادات امریکہ کے مفادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ذاتی اس میں ہے، کوئی غداری یا پاکستان کے مفادات سے غداری یا اس کو نقصان پہنچانے کا مسئلہ ہو۔ ان کے اندر یہ ڈیپ سوچ یہ موجود ہے کہ امریکہ ہمارا مائی باپ ہے اور اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری فوج کا بہت بڑا المیہ ہے۔ پرویز مشرف کے زمانے میں یہ کھل کر سامنے آیا۔ ضیاء الحق صاحب کم از کم انہوں نے اس کو ایویڈ ضرور کیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی امریکہ سے آپ براہ راست پنگا نہیں لے سکتے، ہم کوئی جنگ نہیں کر سکتے امریکہ سے، لیکن کیا درمیانی راستہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ وہ اہم سوال ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے جس میں امریکہ کے ساتھ مخاصمت نہ مول لی جائے، لیکن جہاں آپ کا مفاد نہ ہوتا ہو وہاں آپ اس کو صاف جواب دے دیں کہ بھئی دیکھیں یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے، یہ پرابلم ہے ہمارے۔ اس سارے جبکہ جو فوج کا یہ خیال ہے کہ امریکہ بادشاہ کے آگے دم نہیں مار سکتے، اور حالانکہ فوج کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ امریکہ بادشاہ کے آگے دم نہیں مار سکتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خطے میں امریکہ کے پٹھو بن کے رہیں۔ صرف خطے میں امریکہ کے پٹھو ہی بن کر نہیں رہے، امریکہ نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا اور کسی نہ کسی مرحلے پہ آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ ان پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا۔ یہ چیز نیوٹرلز کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو ایویڈ کر لیں گے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے تو ہمارا مستقبل بہت جلد ہی اس طرح سے ہو جائے گا کہ ہم اٹامک نیوکلیر اثاثہ جات ہمارے جو ہے وہ فریز کر دیے جائیں گے، یا اس طریقے سے ان پہ کنٹرول امریکہ کا ہی ہوگا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اگر استعمال نہ ہو سکے تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بیسکلی ہمیں نہ تو چائنا سے کوئی خطرہ ہے، نہ ہمیں رشیا سے کوئی خطرہ ہے، نہ ہمیں امریکہ سے براہ راست کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہی ہم امریکہ کے خلاف یا ان بڑی طاقتوں کے خلاف کوئی نیوکلیر عزائم رکھتے ہیں۔ ہمارے عزائم کا براہ راست تعلق ہماری اپنی بقا سے ہے، اور نیوکلیر ایسٹ صرف انڈیا کے خلاف ہے، لیکن انڈیا کو ہمارے اوپر بلی کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے امریکہ کے سامنے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ عمران خان کے لیے تو ناقابل برداشت ہے ہی کہ ہمارے فیصلے امریکہ کرے۔ کیوں افغانستان میں امریکہ خود تو کچھ نہیں کر سکا تو پاکستان کی فوج کی تھرو وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے، جس کے عمران خان اس لیے خلاف ہیں کہ اس سے صرف افغان عوام کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جو پٹھان اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو بھائی ہیں وہ بھی اس سلسلے کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔
کیونکہ ان کے بھائیوں ان لوگوں کی قربانیاں زیادہ ہیں اس معاملے میں. تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، اور حقیقت میں بھی یہی ہے. آپ کو ڈپلومیٹکلی کسی طریقے سے نکلنا چاہیے تھا. اب اس کھیل کے بعد آپ ڈپلومیٹکلی نہیں نکل سکتے. پارٹی بن گئے عمران خان صاحب، نیوٹرلز بھی پارٹی بن گئے ہیں، اور بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ امریکہ کو سمجھا بجھا کے یہ بتائیں کہ ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں. اگر چائنا سے ہمارے تعلقات ہیں تو وہ تمہارے خلاف نہیں ہیں. یہ مسئلہ ہی وہ بن گیا جس میں کہ یا ہمارے ساتھ یا ہمارے دشمن، کیونکہ ہم چائنا سے تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سی پیک بنانا چاہتے ہیں مضبوط طور پر. یہ خام ہم الائی تو بن گئے ہیں اس کے. یا تو آپ سی پیک شروع نہ کرتے، اس وقت سے امریکہ کے ساتھ ہوتے، لیکن امریکہ نے آپ کو ڈچ کیا. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ڈچ کیا. اور عمران اس معاملے میں حق بجانب ہے. فوج بھی ہماری پہلے ساتھ تھی، نیوٹرلز ہمارے جو ہے وہ ہم آواز تھے کہ ہمیں امریکہ نے ڈچ کیا ہے تو ہمیں چائنا کی طرف دیکھنا چاہیے. اب وہ شاید فیصلہ کن موقع آ گیا ہے جہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا چائنا کے ساتھ ہیں. اگر آپ امریکہ کے خلاف نہیں بھی ہوتے، لیکن اگر آپ چائنا کے ساتھ ہیں، چائنا کے الائی بنتے ہیں، تو امریکہ واقعی آپ سے ناراض ہوگا. تو یہ فیصلہ کن موڑ ہے. پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ سب کو مل کے کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی ایک آدمی اپنی منوانے کی کوشش کرے گا تو یہ ہم غلطی کر سکتے ہیں. بڑا نازک موڑ ہے یہ. گو کہ کہانی اس وقت شروع ہوئی تھی جب نیوٹرلز اور امریکہ کے درمیان گٹھ جوڑ ہوا کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو نکالا جائے، کیونکہ ان کی جو سیاست ہے وہ نہ تو امریکہ کے مفاد میں ہے اور نہ ہی نیوٹرلز کے مفاد میں ہے. تو زرداری صاحب کو اپنا پاون بنایا اور انہوں نے ان کو آگے کیا اور انہوں نے یہ سارا سسٹم چلایا. اور آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں اس میں زرداری صاحب کا اپنا کیا دھرا کچھ نہیں ہے. پیسے ان کو جو ہے ڈالر وہاں سے ملے، اس میں سے انہوں نے اپنا حصہ بھی لازمی رکھا، کیونکہ 10% تو وہ بہت پرانے تھے، اب تو وہ 50% یا اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہوتے ہیں اس قسم کے کاموں میں. اور اپنا حصہ وہ نکال کر لے گئے ہیں. 6 فلائٹیں ایئر انڈیا کی ایسے ہی تو نہیں پاکستان میں آ کے رکتی ہیں اور لے کے جاتی ہیں. چارٹرڈ طیارے آتے ہیں، ان میں لوگ بھی آتے ہیں اور سوٹ کیس بھر بھر کے ڈالروں کے جا رہے ہیں. تو سندھ سے آخر کہاں سے جا رہے ہیں یہ؟ تو زرداری صاحب کا تو مشن کمپلیٹ ہو گیا اور وہ جا کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں. لیکن مسئلہ نون لیگ کا ہے. پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو جو حکومت کا چانسہ دیا گیا تھا وہ حکومت ان کے گلے میں آ گئی ہے اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. انہوں نے اپنے مقدمات جو ہے وہ بظاہر تو ان کو ختم کر لیا ہے، لیکن یہ عدالتوں میں جا کے کسی بھی وقت ریووک ہو سکتے ہیں. اور مائٹ از رائٹ ہی اگر پاکستان میں چلنی ہے جس طرح یہ مائٹ از رائٹ کے حساب سے چلا رہے ہیں، تو کل کو کوئی اور آ جائے گا تو وہ اپنی مائٹ چلائے گا. تو ان کو بھی یہ پتہ ہے. اور پکا بندوبست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم 1.5 سے 2 سال رہیں اور نیکسٹ الیکشن کروا کے پھر جائیں، اور نیکسٹ الیکشن بھی اپنی موجودگی میں کروا کے جائیں. اس طریقے سے کروائیں کہ جہاں پہ ان کی اپنا الیکشن کمیشن ہو اور ساری حکومتی مشینری ان کے پاس ہو، تو کچھ نہ کچھ وہ عمران خان صاحب کو روکنے میں یا مزاحمت کرنے میں کامیاب ہوں گے. اگر ان نیوٹرل امپائرز ہوں اور نیوٹرل الیکشن کمیشن ہو اور الیکشن فیئر ہو جائیں اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، تو اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ کلین سویپ ہوگی. 2/3 کا کلین سویپ ہونے کا چانس ہے. بہت کم سیٹیں ایسی ہوں گی. پنجاب میں تو شاید کوئی بھی سیٹ ان کو نہ مل سکے نون لیگ کو. اور اس میں کوئی عمران خان کی خوبی نہیں ہے. یہ خرابی انہی کی ہے، اور جتنے دن یہ گزر رہے ہیں یہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے خرابی. یہ ان کے لیے مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس میں کوئی نون لیگ کا جو پولیٹیکل ایسٹس ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں پاکستان سے اور پنجاب سے. پنجاب ان کا آخری قلعہ تھا، عمران خان نے اسے فتح کر لیا ہے، لیکن پولیٹیکلی ان کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. حمزہ کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، شہباز کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. نواز شریف ایک سمبل کے طور پہ موجود ہیں، لیکن جو انہوں نے سیاست کی ہے پچھلے چند سالوں میں اس کا خمیازہ تو انہیں بھگتنا پڑے گا. آپ باہر بیٹھ کے لندن کے ماحول میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کیسے چلا سکتے ہیں؟ عوام سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، اور اب جب وہ آئیں گے تو اب وہ میاں دے نعرے بہت مشکل ہوں گے بجنے، اور میاں کا آنا بڑا مشکل ہو جائے گا.
ویسے بھی ان کو مقدمات کا سامنا کرنا ہے، اور اگر الیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک پوسٹ پون نہیں کیے جا سکتے. یہ سارے کام اب اجلت میں ہو رہے ہیں. شہباز گل کا معاملہ اس ڈیسپریٹ سچویشن کو ظاہر کرتا ہے جو نیوٹرلز جس میں پھنس چکے ہیں. عمران خان کا آنا انیویٹیبل لگتا ہے، اور نیوٹرلز میں بہت سارے لوگوں کو شاید جواب دہی کرنی پڑے، کیونکہ عمران خان جب آئیں گے تو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے جو کہ بہت سٹرونگ ہوگی، اور ان کو خوف ہے، حالانکہ ان کو اپنے کیے کا خوف ہے. عمران، میرا نہیں خیال کہ عمران کے مفادات میں ہو کہ وہ کسی بھی طور پر نیوٹرلز کے ساتھ مخاصمت مول لے. وہ یہ چاہتا ہے کہ نیوٹرلز اور سیاسی حکومت مل کر کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ نازک صورتحال ہے. آگے آنے والے دنوں میں جو اس نے کوشش کی تھی وہ ساری دوبارہ اٹھانی بڑی مشکل ہو جائے گی. اوورسیز کا سے جو آپ پیسے لاتے ہیں وہ اتنے آسان نہیں تھے. ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی تھی عمران خان نے، وہ کانفیڈنس بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے. ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ بھئی عمران خان پتہ نہیں رہتا ہے کہ نہیں. تو وہی ایک مضبوط گورنمنٹ عمران کو دیں یا نون لیگ کو دیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس طرح کی جو حکومت ہے جس کے کوئی سر پیر نہ ہو، اس سے تو کچھ بھی سیدھا نہیں ہونے والا. ادھر امریکہ جو ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کس جگہ پہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اب. لیکن پاکستان کے عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے، اب کوئی ڈھکی چکی بات نہیں رہی کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے پریزنس رہے، اور کیونکہ وہ اپنی پریزنس خود ڈائریکٹ نہیں لے سکتا، اس لیے اس نے یہ حل نکالا ہے کہ آپ اس میں پاکستان کی فوج کے تھرو وہاں پہ اپنی پریزنس رکھیں، اور یہاں سے آپ ڈرون اٹیک کریں اور اپنا دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے علاوہ پاکستان امریکہ کا الائی بن کے رہے اور چائنا کے خلاف جو ہے وہ دیوار بن جائے، جبکہ پاکستان کے سارے مفادات سی پیک کی وجہ سے چائنا سے وابستہ ہو چکے ہیں. اور جیسے ہی امریکہ کے شکنجے سے پاکستان نکلتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ سی پیک کو بڑھاوا دے گا، اور سی پیک کو بڑھا کر انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، اور یہاں پر چائنا کا الائی انڈیا کے سر پہ بیٹھا ہوگا. اس میں انڈیا کے ساتھ اگر کبھی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان اور چائنا جو ہے وہ مل کر اس کی منجی ٹھوک سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت امریکہ کے لیے پاکستان کی حد تک بنا ہوا. کیا نیوٹرلز کے کیا مفادات ہیں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے. وہ کیوں عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ عمران ان کو نظر آ رہا ہے کہ خود سر ہو رہا ہے. خود سر تو خیر وہ شروع سے ہی تھا، لیکن اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن ان کو پتہ ہے کہ کبھی نہ کبھی آگے جب بھی یہ تو انیویٹیبل تھا کہ جب وہ معاشی مشکلات کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان میں سب سے بڑی بینیفیشری کلاس جو ہے وہ نیوٹرلز ہے. نیوٹرلز ہر دور میں ہمیشہ جو ہے مالی مفادات اٹھاتے رہے ہیں. پاکستان کے بجٹ کا آدھا یا اس سے تھوڑا سا کم حصہ جو ہے وہ ڈیفینس پہ جو خرچ ہوتا ہے اس میں مالی بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نیوٹرلز کے خلاف نہ تو کی جا سکتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ مضبوط ہوتے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ بولیں گے. جس طریقے سے جس بے خوفی سے عمران خان کھڑا ہوا ہے نیوٹرلز کے خلاف، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. نیوٹرلز کا خلاف مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی شہرت ختم ہو چکی ہے اور ہم اس پر مختلف قسم کے الزامات لگائیں گے، اس میں غداری کے الزامات، اس میں یہودیوں سے ملنے کے الزامات، مالی بے قاعدگی کے الزامات، فرق ہوگی، اور اس طرح کے 2-4 قصے کھڑیں گے. سارا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے اور اس کی منجی ٹھوک دی جائے گی، اس کو ذلیل کر دیا جائے گا، اور یہ عوام میں بے وقت ہو کر اس کو باہر نکال دیا جائے گا اور یہ لندن میں جا کر بیٹھ جائے گا. ان کو شاید اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں پہ ہوگا اور کیا ہوگا. یہ سارا مسئلہ تو ہو گیا نیوٹرلز.
13 جماعتوں کے مفادات کی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. ان کے اوپر مقدمات تھے جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو رہا تھا. ابھی بھی انہوں نے جو قانون میں تبدیلیاں کی ہیں اس کے لیے کچھ سسٹینیبل چاہیے حالات کے، کم از کم سال 1.5 سال وہ اپنے مقدمات کو پوری طرح سے ختم کر دیں. اس کے بعد ہی ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر اس حالت میں ان کو جانا پڑ جائے اور پیچھے عمران خان پوری طاقت سے آ جائے، 2/3 میجارٹی بھی لے آئے، تو وہ یہ سارے قانون چینج کر کے ان کی پھر مشکل کس دے گا. اور جو منجی انہوں نے عمران خان کی ٹھوکنے کی کوشش کی ہے ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اب کیا عمران خان واقعی امریکہ کے خلاف ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا جواب میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان میں وہ عناصر جو امریکہ کی غلامی کرنے پہ راضی ہیں اور امریکہ بلا سوچے سمجھے امریکہ سے ہر قسم کا تعاون کرنا چاہتے ہیں اور اس کی باتوں کو ماننا چاہتے ہیں اور اس کا پٹھو بن کے رہنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کے خلاف ہے. اور امریکہ سے بااختیار تعلقات اور بہتر حالات میں تعلقات رکھنا اس کے لیے فائدہ مند ہے اور ضروری ہے. پہلے تو یہ چیز بڑی شاید آسانی سے ہو جاتی اور وہ امریکہ کو یہ باور کرا سکتا کہ ہمارے اور تمہارے تعلقات اچھے دوستوں کی طرح ہونے چاہیے. خیر، امریکہ میں اگر رجیم چینج آتی ہے جو کہ نیکسٹ الیکشن میں متوقع ہے کہ ٹرمپ کی پارٹی زیادہ کہ جیت سکے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ کوئی اتنا افیکٹو صدر وہاں پہ ثابت نہیں ہو رہا، اس کی عوام اس کے خلاف ہو رہی ہے، تو ٹرمپ کے آنے کی صورت میں عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کی جہت بدلے، وہ درست طریقے سے آئے. کیونکہ اگر کنفرنٹیشن افغانستان سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. افغانستان سے جو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں وہ پیار محبت سے حاصل ہو سکتی ہیں اور اکنامک کوپریشن سے حاصل ہو سکتی ہیں. بڑے بڑے مفادات ہیں وہاں پہ، اتنی منرلز ہیں اس طرح کی کہ جو بڑی طاقتوں کو ضروری چاہیے، اسی لیے ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور چائنا نے جو اپنا دوستی کا جو جال بچھایا ہوا ہے اس میں سب پھنس چکے ہیں. اور اس کا جو یہ معاملہ جو ہے اس میں امریکہ کو واقعی بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ نیکسٹ اس کی ڈپلومیٹک مفادات کا تحفظ کرنا بہت مشکل ہوگی. سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قانون تو سارے بن گئے، نیب کے قوانین چینج ہو گئے ہیں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کیوں اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں؟ آرام سے آپ چینج کرائیں، اپنا الیکشن کروائیں اچھے طریقے سے اور اس مسئلے سے جان چھڑا لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان اگر 2/3 سے یا اس سے بھی زیادہ کلین سویپ کر جاتا ہے تو وہ سارے قانون چینج کر دے گا، واپس کر دے گا، اور پھر ان کے پاس کوئی ہوگا نہیں چارہ کار. لیکن ان سکراتوں کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، نیوٹرلز اور امپورٹڈ حکومت دونوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عزت بخش دی ہے اور عوام کے دلوں میں اس کا جو مقام بنا دیا ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہو رہا ہے. عمران خان کو ہر گزرتے دن کے ساتھ فائدہ ہو رہا ہے. یہ امپورٹڈ حکومت کی بدنامی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ان کے لیے جائے پناہ بھی باقی نہ رہے گی. لیکن یہ ضد میں اب آ چکے ہیں اور کیونکہ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم تو تباہی ہو گئے ہیں تو کوئی بھی حربہ استعمال کریں. یہ جو ڈیسپریٹ میئرز استعمال کیے جا رہے ہیں پنجاب جانے کے بعد، تو خاص طور پر شہباز گل کا معاملہ، اب آپ یہ دیکھیں یہ اتنی برے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا کہ یہ بھی ان کے گلے پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی جان بچائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. لیکن یہ انہوں نے اس کو بہت ہی برے طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور یہ اب ان کے گلے پڑ گیا ہے. چمٹے رہنا اقتدار سے ان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. چھوڑ دیں تو بھی مرتے ہیں، چمٹے رہیں تو بھی مرتے ہیں. کیا مسئلے تو جو بھی ہیں ان کا تو چلو کوئی نہ کوئی حل شاید نکل ہی آئے. لیکن اب یہ مسئلہ بن رہا ہے، نیوٹرلز اتنی برے طریقے سے عمران خان کے سامنے آ گئے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ایک ایسا دونوں آمنے سامنے متقابل ہو گئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں. عمران خان یہاں سے واپس نہیں ہو سکتا. اس کو نظر آ رہا ہے کہ میری ساری زندگی کا ڈریم جو ہے یہ پاکستان سے جو کرپشن کا خاتمہ ہے، اس کو یہ ڈریم پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر وہ 2/3 میجارٹی سے آئے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ لوگوں کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا.
نیوٹرلز اس کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید ان کے خلاف بھی ہو جائے گا. ابھی بھی اگر نیوٹرل جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی مفاہمت کر لیں اور اپنی انا کی قربانی صرف دینے کی ضرورت ہے تو پاکستان مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ شاید نکال پائے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اب جس طرح کی معاشی مشکلات ہم اپنے لیے پیدا کر چکے ہیں, یہاں سے نیویگیٹ کرنا, اس شپ کو لے جانا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور اس میں پاکستان ان مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان آرمڈ فورسز اور جو بھی حکومت ہو اس وقت, اور مضبوط حکومت ہو اور اداروں کا اس کو پورا تعاون حاصل ہو. ہماری عدلیہ اس کا بھی تعاون ہو, ہماری مقننہ جو کہ فوج حکومت کی شکل میں ہے, اور بہت سارے ادارے سارے جو ہے وہ جب تک ایک پیج پر ہو کر مل کر اس کی جدوجہد نہیں کریں گے تو اس مسئلے سے نہیں نکلا جا سکتا. اور اگر یوں ہی پھوٹ پڑی رہی اور ایک دوسرے سے تصادم کا راستہ ہی اختیار کیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ تصادم وہ آہستہ آہستہ اس تصادم کی طرف نہ چلا جائے کہ جو سری لنکا میں حالات پیدا ہوئے ہیں. سری لنکا میں تو یہ مسئلہ پھر بھی نسبتاً آسانی سے حل ہو گیا کہ صرف حکمران اتحاد کو بھاگنا پڑا, لیکن یہاں تو ہماری فوج عوام سے مقابلہ کرنے کے در پہ ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے کنسیکوینسز بہت ہی خطرناک ہیں. وہ ملک کے لیے خطرناک ہیں, وہ فوج کے لیے بھی خطرناک ہیں, وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہیں, اس کی حکومت کے لیے خطرناک ہیں. شاید آپ عمران خان کو کوئی سبق سکھا سکیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اسے عبرت کا نشان بنانے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن کس کاسٹ پر؟ آپ کو پاکستان کی قربانی شاید نہ دینی پڑ جائے. ایسا نہ ہو کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس معاملے پہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے ہوئے پنجاب کے لڑنے کی طرف چلے جائیں. دیکھیں یہ معاملات انتہائی نازک ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا حل صرف نیوٹرلز کے پاس ہے. آپ مہربانی کریں پاکستانی عوام پر, پاکستان کی سرکار پر, کل کو آپ اس کے جو بینیفیشری ہیں, اتنے عرصے سے آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کل کو آپ نے پھر بینیفیشری بن جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستانی قوم ابھی بھی فوج کی بڑی عزت کرتی ہے اور وہ فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتی, لیکن ہمیں بکی ہوئی فوج بھی پسند نہیں ہے. ہمیں وہ فوج ہمارے سر پہ جوتے مارے اب وہ برداشت نہیں ہو سکتی. ایوب خان کے زمانے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں, ہماری انٹلیکچوئل کا کیا حال کیا گیا تھا. احمد فراز, فیض احمد فیض, حبیب جالب جیسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا, سیاسی پریزنرز کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, اور پرویز مشرف گو کہ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکا, لیکن پاکستان کو بہرحال نقصان پہنچا. یہ جو بھی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ان میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اس مسئلے کو جتنا آگے پھیلائیں گے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اور اب یہ نقصان کی جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اب یہ گراف اتنا اوپر جا چکا ہے کہ اس میں چند ماہ بھی بڑے مشکل ہو جائیں گے. تو ارباب اختیار کو, ارباب اقتدار کو اور عمران خان کو, سب کو ہی مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے. مل بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی کرپشن جو ہے اس کے ساتھ مل بیٹھیں, آپ آئندہ کا لائحہ عمل کے لیے مل بیٹھیں اور اپنا نقطہ نظر واضح طور پر بتائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیوٹرلز اور عمران دونوں کو مل کے سوچنا پڑے گا. اس کے بغیر پاکستان کو ایک تباہی کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.